نحمدک یا رب العالمین نصلی و نسلم علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104 تا 107 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ آیات میں بہت سے دلائل کے ذریعے جب یہ ثابت کر دیا گیا کہ علیم و قدیر، کارساز اور لطیف و خبیر ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر یہ بات بھی تسلیم کر لینی چاہیے کہ عبادت و بندگی اور اطاعت کرنے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی لوگوں پر دلائل و بصائر پیش کر کے حجت تام کی گئی کہ لوگ ان کے ذریعے، ان دلائل و بصائر کے ذریعے بصیرت حاصل کر لیں، دل کی آنکھوں کو روشن کر لیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصائر آ چکے ہیں۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے۔ یہ وہ قوت ہے جس کے ذریعے انسان غیر محسوس چیزوں کا ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ بصر سر کی آنکھ کو کہتے ہیں اور بصیرت دل کی آنکھ کو کہتے ہیں۔ انسان سر کی آنکھ سے تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن دل کی آنکھ سے اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں بصائر سے مراد وہ دلائل و ذرائع ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہدایت و گمراہی کا فرق آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو عقل و حواس اور قلبی بصیرت عطا کی، اور عقل و حواس اور قلبی بصیرت کو روشن کرنے کے لیے قرآن و سنت کی شکل میں دلائل و ذرائع عطا کیے تاکہ دل کی آنکھیں روشن ہوں اور ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں۔ آگے فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، پھر جس نے ان کے ذریعے حق کو دیکھ لیا تو اپنے نفس کے لیے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا، یہ صاحب بصیرت بن جائے گا، اہل بصیرت میں داخل ہو جائے گا اور آخرت میں نجات حاصل کرے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہا تو اسی پر ہے، یعنی اندھے پن کا وبال اسی پر پڑے گا۔ لیکن دنیا میں انسان کو اختیار دیا گیا کہ اندھا پن اختیار کر لے یا صاحب بصیرت بن کے زندگی گزارے، لیکن اس کے نتائج آخرت میں نکلیں گے۔ اس لیے آگے فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم پر نگران مقرر نہیں ہوا کہ زبردستی منواؤں، بلکہ میں پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن پھر ان کے نتائج کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو پھیرتے ہیں، یعنی حقیقت سمجھانے کے لیے دلائل کو مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں۔ پھر آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرنے سے جو اثرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ دو قسم کے لوگوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ضد و عناد اور تعصب و ہٹ دھرمی کا شکار ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو سلیم الفطرت اور عقل سلیم برقرار رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ انہی دو قسم کے لوگوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے۔ یعنی جب حقیقت کو سمجھانے کے لیے آیات کو پھیر پھیر کر مختلف انداز اور مختلف زاویوں سے ہم پیش کرتے ہیں تو تعصب و ہٹ دھرمی کے شکار لوگ کہتے ہیں یہ باتیں اللہ نے نازل نہیں فرمائی بلکہ آپ کسی سے پڑھ کر آئے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دلائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک زاویہ اور اینگل سے دیکھا جائے نا تو یہ بات تو دل کی آنکھیں کھولنے کا ذریعہ تھی، بصائر میں سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی محض تھے،
آپ نے کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، پھر 40 سال کے بعد کمال ہدایت و رہنمائی انسانوں کے سامنے پیش کر دی۔ اس زاویے سے غور و فکر کر کے دل کی آنکھیں تو کھل جانی چاہیے تھی، اور دل کہہ اٹھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، تو اب ان کی جو تعلیم و تربیت ہو رہی ہے براہ راست اللہ خود فرما رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کسی سے پڑھ کر آیا ہے۔ آگے فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس حق کو واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو جاننا بھی چاہتے ہیں اور حق کو قبول بھی کرتے ہیں۔ آیات کو پھیر پھیر کر مختلف زاویوں اور مختلف انداز سے بیان کرنا ایسے ہی لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی طرف سے تمام انسانوں سے مطالبہ بھی یہی ہے کہ وہ نازل کردہ ہدایات اور رہنمائی کی اتباع کریں، اور اگر لوگ اتباع نہیں کرتے تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اتباع کرتے رہیے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی اس وحی کی اتباع کرتے رہیں۔ بے شمار احادیث ہیں اس پر، اور اس وحی میں سب سے بنیادی، اہم اور بلند ترین حکم یہ ہے کہ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں ہے اس اللہ کے سوا۔ یہ بنیادی سوچ اور نظریہ ہے جس پر دین اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں۔ جب یہ سوچ پختہ ہو گئی تو نازل کردہ وحی کے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، ان کی اتباع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، اور اس بات پر رنجیدہ نہ ہو کہ یہ ان حقائق کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو وہ شریک نہ ٹھہراتے، یعنی اگر زبردستی ہی بات منوانی ہوتی تو ان کی کیا مجال تھی کہ شرک کرتے۔ یہ بس دو مخلوقات ہیں انسان اور جنات کی کہ ان کی آزمائش مقصود ہو رہی ہے اس دنیا میں، ورنہ فرشتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا ہے، ان کے پاس نافرمانی کا آپشن ہے ہی نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا وما جعلناک علیکم حفیظا وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہم نے آپ کو ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ ہی آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین کے متضاد رویوں پر غم ہوتا تھا، غمگین ہوتے تھے آپ، تو یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جس کام پر مقرر کیے گئے تھے آپ نے وہ ذمہ داری بخوبی پوری کر دی ہے۔ اب ان کے غلط طرز عمل کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان دلائل و بصائر سے دل کی آنکھوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صاحب بصیرت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔